رمضان میں اس طرح یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے بھول کر کچھ کھا لیا تھا، بھول کر کچھ پی لیا تھا، تو کیا میرا روزہ مانا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ صحیح بخاری کی اس روایت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا اور بھول سے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ وہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یاد رہے اس میں بھولنے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک لقمہ یا ایک دانہ ہی صحیح حلق سے نیچے اتار لیتا ہے تو اس کا روزہ وہ باطل ہے۔ آپ کچھ کھا رہے ہیں بھول سے اور کھانے کے بیچ میں اچانک آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو روزے سے ہوں، تو بس اتنی چیزیں آپ کے لیے معاف ہیں جو آپ کے حلق سے نیچے نکل چکی ہیں، جو آپ کے برتن میں ہے، ہاتھ میں ہے، اور حتیٰ کہ جو آپ کے منہ میں ہے، وہ سب بھی آپ کو اب حلق سے نیچے نہیں اتارنا۔ منہ کے اندر جو ہے اسے بھی آپ کلی کر کے صاف کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کو یاد آ گیا ہے کہ آپ روزے سے ہیں۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ حدیث کی روح سے انشاءاللہ مکمل ہوگا، درست ہوگا، اس میں کوئی کمی ثواب میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، یہ بھی لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ مسواک کرنا یہ روزے کی حالت میں سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ آپ اتنی کثرت سے روزے کی حالت میں مسواک کرتے کہ میں اسے گن نہیں سکتا۔ یعنی عام دنوں میں تو مسواک کرتے، لیکن روزے کی حالت میں یہ عمل زیادہ ہو جاتا بنسبت ان دنوں کے جن دنوں میں آپ روزے سے نہیں ہوتے تھے۔ روزے کی حالت میں ایک اور بات ہے کہ کیا کوئی شخص غسل کر سکتا ہے ٹھنڈے پانی سے اس ارادے سے کہ میں روزے سے ہوں، بھوک اور پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو کیا میں غسل کر لوں تاکہ مجھے آرام ہو جائے، کچھ بھوک پیاس کا احساس کم ہو جائے؟ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، آدمی کر سکتا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، بدن کے اوپر پانی ڈالنے سے اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یصب علی رأسہ الماء وهو صائم من العطش، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر پانی ڈال رہے تھے پیاس کی شدت کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ آپ روزے سے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک روزے دار اپنے روزے میں اس کی بھوک پیاس کی شدت زیادہ نہ ہو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اے سی میں بیٹھے، ایسے ہی ایک شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا، سرما لگانا، بدن میں کہیں زخم ہے اس پر دوا لگانا، اور ذائقہ سالن یا سبزی وغیرہ کا، دال کا نمک یا کوئی اور مرچ مسالہ کچھ بھی چیک کرنے کے لیے زبان پر ایک آدھ بوند لگا کر، انگلی میں لگا کر زبان سے چکھنا اور پھر اسے تھوک دینا، یہ سب جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے روزے کی حالت میں سینگی لگوانا، جسے عربی میں حجامہ کہتے ہیں، اردو میں سینگی لگوانا یا پچھنا لگوانا بولتے ہیں۔ کچھ لوگ لگوائے ہوں گے کہ جس میں ایک نپل کے جیسا بدن کے کچھ الگ الگ حصوں سے لگا کر اور پریشر سے اس بدن کے حصوں سے خون نکال لیا جاتا ہے، تو اس کو حجامہ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو سینگی لگوانا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگھی لگوایا باوجود اس کے کہ آپ روزے سے تھے۔ ایک مسئلہ ہے اور یہ آخری مسئلہ ہے آج کے درس کا، کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے کسی کے ساتھ کہ سحری کا وقت بس اتنا بچا ہے کہ اس میں اگر وہ سحری کرتا ہے تو اس کے اوپر غسل بھی فرض ہے، وہ غسل چھوٹ جائے گا، وقت باقی ہے 10 منٹ، اب اگر غسل کرنے جائے گا تو سحری چھوٹ جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ سحری کرتا ہے تو پھر سحری کرتے کرتے اذان کا وقت ہو جائے گا اور پھر ناپاکی کی حالت میں وہ روزہ کا وقت شروع ہو جائے گا، تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے سوال ہوا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اور ان کے بیٹے، دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹے دونوں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یہی مسئلہ دریافت کیا۔ کون گئے؟ باپ بیٹے دونوں، اور ایسا مسئلہ جنوبی ہے ایک آدمی اور وہ شخص غسل اس پر فرض ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ جب 10 ہی منٹ 5 منٹ وقت بچا تھوڑا سا، یا تو سحری کر سکتا ہے یا تو غسل کر سکتا ہے، اور پوچھنے جا رہے ہیں دو سگے باپ بیٹے، یعنی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور پوچھنے کس سے گئے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہ جو پردے کے آڑ میں رہ کر کے صحابہ کرام کے درمیان پیش آنے والے مسائل کا بہترین اور مدلل جواب دیتی تھی۔ ان کے پاس گئے اور مسئلہ دریافت کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آپ پہلے سحری کر لیتے اور پھر جلدی ہی غسل کر لیتے تاکہ فجر کی نماز وقت پر پہنچ جائے۔ یعنی وقت بھلے روزے کا شروع ہو گیا ہے اور ایک شخص ناپاک ہی ہے، ابھی کوئی حرج نہیں، وہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لے تاکہ وہ فجر کی نماز جماعت سے پا جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی وعلی آلہ۔